بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، پہاڑ اور پرندے کس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، پہلی وحی رمضان المبارک کی کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے 17 رمضان المبارک کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، کس شہر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ اسے جو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ سوال ہے، کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کو واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے، کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الامت کا خطاب ملا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امین الامت کا خطاب ملا تھا۔ سوال، وہ کون سا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی توہین کی؟ جواب، وہ شخص جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھی اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی۔ سوال ہے، وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مگر وہ نہ انسانوں میں سے ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ ہے؟ جواب ہے کواں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب ہے اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے 1000۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے کل 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جواب ہے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کتنے اور کون سے جانوروں کو حیض آتا ہے؟ جواب ہے 3 جانوروں کو،
خرگوش، چمگادڑ اور بجو؟ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز جنازہ پڑھائی وہ حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کتابت قرآن کے لیے املا کا کام کس کے ذمہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کون سے نبی 2 بار زندہ ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام۔ سوال ہے کیا تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی تھی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور بدن میں منتقل ہو جاتی ہے یا منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے آدمی کے بدن میں منتقل نہیں ہوتی اور اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب ہے ہارون۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے تمام پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب ہے سورہ 3 کے آغاز میں انجیر اور زیتون کی۔ سوال ہے جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جواب ہے حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ سوال ہے جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا جھنڈا علم اٹھایا؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ جواب ہے یاجوج ماجوج۔ سوال کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے نبی تھے جن کے کپڑے ایک پتھر لے کر بھاگ گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس صحابی کا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال ہے جو شخص کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ جواب ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سوتیلی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں بنائی گئی تھی؟ سوال ہے پتلی روٹی سب سے پہلے کس کافر بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرف انت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المؤمنین نے وفات پائی؟ جواب ہے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے کس قوم کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ سوال ہے کس مدعی نبوت کو اس کے گھر والوں ہی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب ہے اسود انسی۔ سوال کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ جواب ہے مکمل کا تو احاطہ نہ ہو سکا، البتہ چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا آپ کے ساتھ ہونا، عرش کی دانی جانب کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہونا، لوائے حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونا، ہر نبی کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونا، شفاعت عظمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہونا، پل صراط پر سب سے پہلے آپ کا اپنی امت کو لے کر گزرنا، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔ سوال ہے انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے مکڑی، ڈولفن اور بندر۔ سوال ہے بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کس غزوہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ سوال ہے کس غسل میں ہاتھوں سے پہلے چہرے کو دھویا جاتا ہے؟ جواب ہے میت کا غسل۔ سوال ہے کس نبی کو خواب آیا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔
سوال ہے کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چ اور گ۔